اچھا، تو آج ہم بات کریں گے ویکسینز کی، لیکن ایک بالکل الگ زاویے سے۔ ویکسین کو ایک دوائی کی طرح مت سوچیں، بلکہ اسے سمجھیں جسم کے لیے ایک ٹریننگ ڈرل، ایک تربیتی مشق جو ہمارے دفاعی نظام کو یعنی ہمارے امیون سسٹم کو ایک اصلی جنگ کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب ذرا اس مثال پر غور کریں۔ کیا کوئی فائر فائٹرز کو سیدھا بھڑکتی ہوئی آگ میں بھیج دے گا بغیر کسی ٹریننگ کے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہم اپنے جسم کو ایک خطرناک بیماری کا سامنا بغیر کسی تیاری کے کیوں کرنے دیں؟ بس ویکسین بالکل یہی کام کرتی ہے۔ یہ ایک موک ڈرل ہے، ایک کنٹرولڈ ماحول میں اصل خطرے سے نمٹنے کی تیاری۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ تربیتی مشق کام کیسے کرتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمزور سا یا بالکل مردہ جراثیم ہمارے جسم کو ایک اصلی طاقتور دشمن کے خلاف لڑنے والا ایک سپر ہیرو بنا دے؟ چلیں اس کے پیچھے کی بڑی دلچسپ سائنس کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اس ٹریننگ ڈرل کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم اس سے سیکھتا کیسے ہے۔ دیکھیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ویکسین میں ہوتے تو جراثیم ہی ہیں، لیکن یا تو وہ زندہ مگر بہت کمزور ہوتے ہیں یا پھر بالکل ہلاک شدہ۔ انہیں اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ بیماری پیدا ہی نہ کر سکیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، جسم کے دفاعی نظام کو جگانا، اسے متحرک کرنا، وہ بھی بغیر کسی اصلی بیماری کے خطرے کے۔ بالکل ایسے ہی جیسے فوج کو اصلی دشمن سے لڑانے سے پہلے اس کی تصویر دکھا کر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، یہ لفظ ویکسین کہاں سے آیا؟ یہ لاطینی زبان کے ایک لفظ ویکا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گائے۔ جی ہاں، گائے۔ تھوڑا عجیب ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ پورا انقلابی آئیڈیا ایک بہت ہی غیر معمولی مشاہدے سے شروع ہوا تھا۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی کیسے ہے؟ سمجھے کہ اس کے 3 آسان سے سٹیپس ہیں۔ پہلا مرحلہ، پہچان۔ جیسے ہی ویکسین جسم میں داخل ہوتی ہے، ہمارا مدافعتی نظام یعنی ہمارے جسم کے چوکیدار اسے فوراً ایک باہر کے حملہ آور کے طور پر پہچان لیتے ہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، تباہی۔ الارم بجتا ہے اور ہماری مدافعتی فوج اس حملہ آور کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ، یادداشت۔ ہماری فوج اس حملہ آور کا چہرہ، اس کی شکل سمجھے کہ ایک وانٹڈ پوسٹر کی طرح اپنی میموری میں ہمیشہ کے لیے سیو کر لیتی ہے، تاکہ اگر مستقبل میں کبھی اصلی طاقتور جراثیم حملہ آور ہو تو اسے دیکھتے ہی پہچانا جائے اور فوراً ختم کر دیا جائے۔ اور اس ٹریننگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ارے نتائج تو کسی انقلاب سے کم نہیں ہیں۔ چیچک، ایک ایسی خطرناک بیماری جس نے کروڑوں جانیں لیں، آج اس کا دنیا سے نام و نشان مٹ چکا ہے۔ پولیو، خسرہ، ٹائیفائڈ، یہ سب بیماریاں اب قصہ ماضی بنتی جا رہی ہیں، اور یہ سب اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ ٹریننگ ڈرل کتنی زیادہ کامیاب رہی ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ویکسین کام کیسے کرتی ہے، تو کیوں نہ تھوڑا وقت میں پیچھے چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ انقلابی خیال آخر آیا کہاں سے۔ اس کی کہانی صدیوں پرانی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو دیکھیے، اس آئیڈیا کی جھلکیاں تو قدیم چین میں بھی ملتی ہیں، جہاں لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے انہیں جان بوجھ کر اس کی ایک بہت ہی ہلکی سی قسم سے متاثر کیا جاتا تھا۔ لیکن جسے ہم آج جدید ویکسینیشن کہتے ہیں، اس کا سفر اصل میں 1796 میں شروع ہوا، ایڈورڈ جینر کے ایک حیران کن مشاہدے سے۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں عظیم سائنسدان لوئی پاسچر نے اس کام کو ایک ٹھوس سائنسی بنیاد دی، اور پھر جا کر پرانے اور زیادہ خطرناک طریقوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگی۔ یاد ہے ہم نے گائے کی بات کی تھی؟ تو قصہ یہ ہے کہ ایڈورڈ جینر نے ایک بہت سادہ سی چیز نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ عورتیں جو گایوں کا دودھ دوتی تھیں اور جنہیں کاؤ پاکس یعنی گائے کا چیچک ہو جاتا تھا، انہیں انسانوں والا خطرناک چیچک یعنی اسمال پاکس کبھی نہیں ہوتا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب یہ انقلابی خیال پیدا ہوا کہ ایک کم خطرناک بیماری ایک زیادہ خطرناک بیماری سے بچا سکتی ہے۔ تو ایڈورڈ جینر کے زمانے سے لے کر آج تک سائنس میں ایک بہت لمبا سفر طے کر لیا ہے۔ آج ہمارے پاس صرف 1 یا 2 نہیں بلکہ ویکسینز کا ایک پورا ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ہر ہتھیار ایک الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ چلے ان جدید ٹیکنالوجیز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہیں لائیو ایٹینیویٹڈ ویکسینز، یعنی زندہ لیکن کمزور۔ اس میں جراثیم زندہ ہوتا ہے، لیکن اسے لیب میں اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیماری پیدا ہی نہیں کر سکتا، جیسے پولیو یا خسرہ کی ویکسین۔ دوسری قسم ہے کلڈ، یعنی ہلاک شدہ ویکسین۔
اس میں جراثیم کو پوری طرح سے مار دیا جاتا ہے، جیسے ریبیز یا ہیزے کی ویکسین۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، جسم کو سکھانا بغیر بیمار کیے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی وہ تو بالکل سائنس فکشن جیسی ہے۔ سب یونٹ ویکسینز ہیں جو پورا جراثیم استعمال کرنے کے بجائے صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، جیسے کہ کوئی خاص پروٹین استعمال کرتی ہیں۔ پھر ڈی این اے ویکسینز ہیں، ویکٹرڈ ویکسینز ہیں۔ یہ تو جینیٹک انجینئرنگ کے کمالات ہیں جو ہمارے جسم کے سیلز کو خود ہی دشمن کی تصویر بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیماریوں کے خلاف یہ جنگ اب کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ تو پھر مستقبل میں کیا ہے؟ سائنسدان جب کوئی نئی ویکسین بناتے ہیں تو ایک آئیڈیل یا مثالی ویکسین کا تصور کیا ہوتا ہے؟ وہ کن چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک مثالی ویکسین کی کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، وہ بالکل محفوظ ہو، یعنی خود بیماری کا سبب نہ بنے۔ دوسری بات، وہ ایک بہت ہی مضبوط اور لمبے عرصے تک قائم رہنے والی مدافعت پیدا کرے۔ اور ہاں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ سستی ہو اور اسے اسٹور کرنا آسان ہو تاکہ وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکے۔ اور جہاں تک اثر کرنے کی بات ہے تو اس کا معیار بہت اونچا رکھا جاتا ہے۔ ایک اچھی ویکسین کو 90% سے بھی زیادہ مؤثر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ وہ 10 میں سے 9 سے زیادہ لوگوں کو بیماری سے مکمل تحفظ دے۔ یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے، لیکن جب بات انسانی زندگیوں کی ہو تو اس سے کم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سائنسدانوں کا جو اگلا بڑا خواب ہے نا، وہ ہے ون شاٹ ویکسین۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی ویکسین جس کا صرف ایک انجیکشن لگے اور وہ کئی بیماریوں یا شاید مستقبل میں تمام بیماریوں کے خلاف زندگی بھر کے لیے حفاظت فراہم کر دے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن تحقیق اسی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔